میں نے جس حدیث کو اپنا سرنامہ سخن کرام قرار دیا ہے، یہ حدیث امام سجاد علیہ السلام کی ہے، جس میں ہمارے چوتھے امام اپنے چچا مولا عباس علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے اسی حدیث کا انتخاب کیا، چونکہ مرحوم ہمارے دوستوں میں سے تھے اور ان سے گفتگو کے درمیان جو میں نے اب تک حاصل کیا، ان کو مولا عباس سے خاص عقیدت تھی، لہٰذا چونکہ اب مجھے موقع ملا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ چونکہ ان کو ایک خاص عقیدت مولا عباس سے تھی، لہٰذا مولا عباس کی زندگی کے متعلق کچھ معروضات، کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ جس کے لیے ہمارے بہت سے بزرگ علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور تذکرہ کرنے کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بھی حدیث نہ ہوتی تو صرف یہی ایک حدیث مولا عباس کی عظمت کے لیے کافی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں سقائے حرم حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کو کیسے پہچانوایا گیا، یہ ہمیں سوچنا ہوگا، اس لیے کہ اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے تو کل کا جب زمانہ آئے گا تو خود ہماری نسل سے بہت سے افراد ایسے ہوں گے جو مفکر ہوں گے، جن کی فکر ہم سے زیادہ تیز کام کر رہی ہوگی، تو وہ ہم سے یہ پوچھیں گے کہ یہ بات کس طرح ممکن ہے کہ سلمان تو عظمت میں عباس سے آگے نظر آ رہے ہیں اور ہم نے جناب عباس کو نیچے دکھا دیا۔ یہ ہمارے بعض خطبہ اور ذاکرین کا کردار۔ میں کچھ مثالیں پیش کروں گا اور انشاءاللہ ربط لے کے میں بیان کروں گا کس طرح سے جناب سلمان کی عظمت ہمارے خطبہ کے اعتبار سے جناب عباس علیہ السلام سے بلند نظر آتی۔ روایات آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تاریخ شاہد ہے کہ جناب عباس جیسا کردار کسی کا نہیں ملتا۔ میں معصومین سے مقایسہ نہیں کرتا، لا یقاس بآل محمد احد۔ نہج البلاغہ میں خطبہ شکشکیہ میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آل محمد کا کسی سے مقایسہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب آل محمد آپ جانتے ہی کون ہے، تو خلاصہ کلام یہ کہ ہمارے بعض خطبہ اور بعض ذاکرین نے ایسے ایسے واقعات پیش کیے کہ جہاں سے مولا عباس کی فضیلت عیاں ہونے کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو فضیلت عیاں نہیں ہو رہی بلکہ نقص سامنے آ رہا۔ میں مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، جیسے ہمارے خطبہ اور ذاکرین جو بعض ہیں ان کو آپ نے سنا ہوگا، جہاں جہاں بھی جناب عباس کو دکھایا ہے حالت غیظ میں دکھایا، یہ دکھایا کہ ہر وقت جناب عباس غصے کے عالم میں ہوتے تھے، غیظ میں ہوتے تھے، اور اتنا غصہ ہوتا تھا کہ تلوار کو نیام سے نکال لیا کرتے۔ سوال یہ ہے کہ امام وقت کی موجودگی میں کیا جناب عباس نے اپنی پوری زندگی کبھی بغیر اجازت کے کوئی کام کیا یا نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو لوگ مجھے دکھائیں، میں دیکھنے کے لیے آماد و تیار۔ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک مقام پر ہم نے دکھایا۔ مولا حسن کے جنازے پہ تیر چلے، دیکھیے میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، میں روایات جو پڑھی جاتی ہیں اس پہ ایک نظر ڈالنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے خطبہ اور ذاکرین نے بہت سی باتیں ہمیں ایسی بتائی ہیں جو فضیلت کی باتیں نہیں ہیں، وہ نقص کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جب مولا حسن کے جنازے پہ تیر چلے تو آواز بات خطبہ اور ذاکرین کی آئے کہ امام حسن کے جنازے پہ جیسے ہی تیر چلے مولا عباس نے فوراً شمشیر کو نیام سے نکال لیا۔ یہ ایک پہلا مرحلہ۔ اس کے بعد کربلا کے میدان میں ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ جب 2 محرم کو یہ قافلہ پہنچا ہے نہر القمہ کے کنارے یا جو بھی وہاں پہ نہر فرات ہو، اس کے کنارے جب خیمے نصب کیے گئے اور یزیدی لشکر نے کہا کہ یا حسین اپنے خیمے ہٹا لیجیے، تو روایت کیا کہتی ہے اور ہم کیا کہتے ہیں، وہ ہمارے خطبہ کیا کہتے ہیں۔ خطبہ کا یہ کہنا کہ فوراً جناب عباس علیہ السلام کو غیظ آیا، اب امام حسین نے خود منع نہیں کیا۔ اب کیا ہوا، جناب زینب کے پاس ہے، میں خطبہ کی بات کر رہا ہوں، تاریخ کچھ اور بیان کر رہی ہے، اور میں یہ بتاؤں گا کس طرح سے ان تمام واقعات سے نقص سامنے آتا ہے۔ اگر اس پہ ہم نے توجہ نہیں کی تو کل ہم میں سے بھی اٹھے گا اور سوال کرے گا یہ تو فضیلت کی باتیں نہیں۔ اب کیا ہوا، جناب زینب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا بہن زینب، اب تک میں عباس کو یہ کہہ کے روک رہا تھا کہ بھیا یہ کربلا نہیں ہے، اب تو کربلا آ چکی ہے، اب کیسے میں عباس کو روکوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام وقت کا فرمانبردار کسے کہیں گے آپ؟ امام کا تابع کون ہے؟ کامل الزیارات میں ابن قولوہ امی لکھتے ہیں جناب عباس علیہ السلام کے بخش میں آپ جائیں، جب زیارت نامہ پڑھیں تو چھٹے امام کیا ارشاد فرماتے ہیں
چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین، یعنی پوری زندگی جناب عباس کی اطاعت میں گزری۔ ہم جب دکھا رہے ہیں تو ہر ایک مقام پہ غیظ میں دکھا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو امام کا تابع ہو، امام کا فرما بردار ہو، امام کے نقش قدم پہ چل رہا ہو، اس کی زندگی امام کے فرمان کے مطابق ہوتی ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ غیظ اور غصہ آنا الگ بات ہے، لیکن غصے پہ کنٹرول کر لینا، اس ایسے انسان کو مجاہد اکبر کہا جاتا ہے۔ اب روایات اٹھا کر دیکھ لیجئے، مجھے یقین ہے کہ جس وقت حر نے امام حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہوگا، عباس ابن علی کو غیظ ضرور آیا ہوگا، لیکن عباس کا کمال یہ ہے کہ اپنے غصے پہ کنٹرول کر کے حسین کی فرما برداری کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایک درود پڑھ بر محمد و آل محمد۔ تو یہ بات نہیں ہے، ہم جہاں دکھا رہے ہیں، ہمارے بعض خطبہ اور ذاکرین جہاں دکھا رہے ہیں، کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مولا عباس کے کردار کو پارا پارا کر دیں۔ اب میں مثال دیتا ہوں، جس وقت 11 ہجری کا زمانہ ہے، کتاب ہے رجال کشی، اس میں لکھتے ہیں، صاحب کتاب نے کیا لکھا، 11 ہجری کا زمانہ ہے، مولا متقیان کے گلے میں آل زریق کی رسی پڑی ہوئی۔ یہ کتنا ہولناک اور خوفناک منظر ہے، اس کو مد نظر رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ 3 اصحاب ہیں مولا کائنات کے، ایک 8ویں درجے پہ ایمان کے فائز ہے، ایک 9ویں درجے پہ فائز ہے، اور ایک ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے۔ اب تینوں کا کردار دیکھیے، تینوں کے جملات دیکھیے، اور اس کے بعد فیصلہ کریے کہ آیا عباس ابن علی کس مقام پر۔ روایت بیان کر رہی ہے، صاحب رجال کشی نے لکھا کہ مولا علی کے گلے میں آل زریق کی رسی، امام کو کشاں کشاں مسجد نبوی لایا گیا۔ اب اس عالم میں مولا کائنات کے 3 اصحاب، جناب مقداد، جناب ابو ذر اور جناب سلمان، تینوں کے نظریات دیکھیے اور معرفت امام دیکھیے، اور معرفت وعلیکم السلام، آگے تشریف لائیں، درود پڑھ بر محمد تو یہ 3 اصحاب ہیں مولا کائنات کی۔ جناب مقداد نے کیا کہا، لو شاء لدعا علیہ، اگر امام چاہیں تو اپنے دشمن پہ لعنت کر سکتے۔ دوسرا کون ہے، جناب ابو ذر۔ جناب ابو ذر کا جملہ کیا ہے، لیت السیوف قد عادت بایدینا ثانیہ۔ ایک درود پڑھ بر محمد و آل محمد، آگے جناب ابو ذر نے کیا کہا، لیت السیوف قد عادت بایدینا ثانیہ، اے کاش وہ ہماری تلواریں جو ہم سے لے لی گئی، ہم سے چھین لی گئیں، دوبارہ ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی تو ہم دکھاتے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا، جناب مقداد اپنا نظریہ پیش کر چکے، جناب ابو ذر اپنا نظریہ پیش کر چکے۔ اب تیسرا مقام جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، جناب سلمان۔ اب غور کریے جناب سلمان نے کیا کہا، یہیں سے عظمتیں مولا عباس سمجھ میں آتی ہے، اور یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ عباس کس منزل پہ ہیں، سلمان کس منزل پہ ہیں۔ جناب سلمان نے کیا کہا، مولانا عالم بما ہوا فی، ہمارا مولا و آقا علی ہم سے بہتر جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک درود پڑھ بر محمد و آل محمد۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے سلمان کی معرفت زیادہ یا مولا عباس کی معرفت؟ چونکہ جو ہمارے خطبہ اور ذاکرین، جو بعض خطبہ اور ذاکرین اب تک جو انہوں نے پہنچایا، اس اعتبار سے تو مولا عباس ہر جگہ غضبناک نظر آئے، اور بغیر امام کی اجازت سے اپنے تلوار کو نیام سے نکال رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سلمان کیا کہہ رہے ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مفکرین کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اگر میں ٹائم رہا تو میں بیان کروں گا کہ اور کیسے کیسے واقعات ہیں جو منسوب کیے گئے مولا عباس کی طرف۔ عزیزو، مولا عباس کو پہچانوانے کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے۔ کربلا کے میدان میں شب عاشور جب امام حسین اپنے اصحاب کا امتحان لے چکے تھے، امام نے کیا فرمایا، انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی، کہ میں اپنے اصحاب سے باوفا کسی کے اصحاب نہیں جانتا۔
اب سوال یہ ہے کہ امام علی مقام نے اعلان کر دیا کربلا میں جو بھی آیا وفادار ہے، لیکن آج بھی دنیا میں آج بھی جب بھی با وفا کہا جاتا ہے، پرچمدار کہا جاتا ہے، علمدار کہا جاتا ہے، علی ابن ابی طالب سمجھ میں نہیں آتے، جو تصور آتا ہے وہ عباس ابن علی کا آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا آخر کیا کردار عباس ابن علی نے ادا کیا؟ یہی وجہ ہے کہ امام سجاد فرماتے ہیں، جس کلام کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا، ان للعباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، کہ بے شک حضرت عباس سے مخصوص ہے وہ منزلت اور مقام، اللہ کے نزدیک ایک منزلت اور مقام ہے جو مولا عباس سے مخصوص ہے، کہ جسے قیامت کے دن دیکھ کر تمام شہداء غبطہ کریں گے۔ کوئی بھی شہید ہو، چاہے اول انسانیت میں مارا گیا ہو یا تا قیامت تک راہ خدا میں جتنے بھی شہید ہو رہے ہیں، جب وہ مولا عباس کے مقام کو دیکھیں گے تو ہر ایک کو رشک ہوگا، کاش یہ مقام مجھے حاصل ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ عباس ابن علی نے کیا کیا ہے؟ وہ شخصیت ہے جسے پہچانوایا نہیں گیا۔ آیت اللہ بہجت کے لیے ملتا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کے القاب میں سے ایک القاب ہے باب الحسین، یعنی مولا حسین کا دروازہ۔ جب زیارت کے لیے جاتے تھے امام حسین کی تو سب سے پہلے مولا عباس کی زیارت کو جاتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو کہا کہ عباس ابن علی کو باب الحسین کہا گیا ہے۔ تو جب تک انسان دروازے سے نہ جائے اس کی دعائیں کہاں قبول ہو سکتی؟ یہی وجہ ہے کہ پہلے میں باب الحسین پہ جاتا ہوں، پھر در حسین ابن علی پہ، اس کے بعد عباس جناب حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہوں، آنے کے بعد دعائیں کرتا ہوں، پروردگار عالم میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہم نے آج تک پہچانا نہیں اور کوشش بھی نہیں کی گئی کہ اس ذات کو پہچانوایا جائے۔ عزیزو، کیا کچھ نہیں قربان کیا مولا عباس نے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک مفکر اسلام، بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں ایران کے، شہید مرتضی مطہری، ان کی کتاب ہے حماسہ حسینی۔ اس میں 25ویں یا 26ویں صفحے پہ وہ ایک واقعہ درج کرتے ہیں جو عموماً ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ اس انداز سے پڑھا جاتا ہے کہ اسی سے ہم ربط مصائب لیتے ہیں اور پڑھنے کے بعد مومنین کو باقاعدہ طور پہ گریہ اور آمادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس واقعے کو تحریفات عاشورہ میں درج کیا۔ اگر آج اس واقعے کو آپ نہیں سمجھیں گے تو کل تک آپ گریہ کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، میں خود مجلسوں میں بیٹھتا ہوں، میں اس بات کا احساس کرتا ہوں کہ ذاکرین کا جو انداز ہے بیان کرنے کا، ہم جیسے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو ایک عوام جس نے کتابیں نہیں پڑھی، صرف مولانا حضرات کو سنا ہے، تو اس کی آنکھوں میں بدرجہ اولا اشک آئیں گے، آنسو آئیں گے۔ وہ کون سا واقعہ بیان کرتے ہیں؟ وہ محدث نوری سے روایت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو درج کیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ عموماً ذاکرین پڑھا کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مسجد کوفہ میں یا جہاں بھی بیٹھے تھے، مولائے کائنات منبر کوفہ سے خطاب کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں مولا حسین نے کہا، بابا میں پیاسا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ جیسے ہی جناب عباس نے سنا، جناب عباس دوڑتے ہوئے گھر گئے اور گھر سے پانی لے کر آئے۔ اس عالم میں پانی لائے، کیوں علماء بیان کرتے ہیں کہ جناب عباس کے سر پہ وہ پانی پیالے سے گر رہا تھا، سر پہ رکھ کے لا رہے تھے۔ اب کیا ہوا؟ جب پانی لائے تو مولا کائنات نے کیا کہا؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہی حسین تمہیں پکاریں گے لیکن تم حسین کی آواز پہ لبیک نہیں کرو۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس مفکر اسلام نے اس واقعے کی تحلیل کیسے کی۔ وہ یہ سوال اٹھا دیں کہ یہ بتائیے مولا کائنات کو حکومت کب ملی؟ مولا کی حکومت کا زمانہ کب؟ اس لیے کہ حکومت سے پہلے غدیر کے علاوہ علی بن ابی طالب کبھی منبر پہ آئے ہی نہیں، اس لیے کہ مولا کو وقت دیا ہی نہیں گیا کہ مولا کائنات منبر پہ آتے۔ تو مولا کو اگر وقت بھی ملا ہوگا تو 35 ہجری سے لے کے 36 ہجری تک ہم مان لیتے ہیں، بالکل ابتدائی آغاز جو امام کی حکومت کا اس کو مان لیتے ہیں۔ اس وقت مولا حسین کی عمر کتنی ہوگی؟ 33 برس یا 34 برس۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی باپ تقریر کر رہا ہو اور 34 برس کا اس کا جوان پیاسا ہو اور باپ سے یہ کہے کہ میں پیاسا ہوں، یہ بتائیے ادب کے مطابق ہے یا ادب کے خلاف بات؟ اب غور کریے نا اس واقعے پہ۔
یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب کے مطابق بات ہے۔ اور اس وقت جناب عباس کی بھی عمر اگر آپ غور کریں، جناب عباس علیہ السلام کی عمر کم نہیں ہے، 26 ہجری میں مولا عباس کی ولادت، 9 برس کی یا 10 برس کا سن۔ یہاں سے وہ بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے غور کیا جائے تو ایک باپ اگر تقریر کر رہا اور اس کا 34 برس کا جوان یہ کہے میں پیاسا ہوں، تو ہو سکتا ہے پورا مجمع کہے تم بے وقوفی کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارا باپ تقریر کر رہا ہے، کچھ دیر کے لیے اپنی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ مجمع کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو ہمیں عزیزو ضرورت ہے کہ ہم غور و فکر کریں کون سی بات کی کہاں نسبت دی جا رہی ہے۔ اگر آج ایک انسان سوال کر رہا ہے، ہمارے معاشرے میں آپ تنہا زندگی نہیں بسر کر رہے ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں جو صرف اسی طاق میں لگے ہوئے ہیں کچھ شوشہ ملے تو اس پہ اعتراض کیا جائے۔ بہت سے افراد ایسے ہیں جن کی نگاہیں آپ کی تقاریر پہ، ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کوئی بات ملے تو آپ پہ اعتراض کیا جائے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ الغرض یہ ہے کہ مولا عباس کو پہچانوانے کی ضرورت، جس انسان نے اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے میں صبر کیا ہے، اس کو ہم ہر جگہ جلال میں دکھا رہے ہیں، ہر ایک مقام بھی ہم نے جلال میں دکھایا۔ روایت بیان کر رہی ہے کہ جناب عباس کا مقام وہ مقام ہے کہ تمام شہداء قیامت کے دن غبطہ کریں گے۔ ایک خطبہ ہے جو منسوب ہے مولا عباس سے، اگرچہ بعض علماء کو اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے عربی عبارت کے اعتبار سے، لیکن اگر آپ اس خطبے پہ نگاہ ڈالیں تو معرفت سے بھرپور وہ خطبہ، جس میں مولا عباس علیہ السلام نے بہت سی باتیں ایسی بیان کی ہے جو عموماً جس کو کے متعلق ہمارے خطبہ و ذاکرین سمجھی لڑ پڑتے ہیں، ثابت کرنے کے لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو بیان کر دیا جائے۔ جس وقت 8 ذی الحجہ کا یہ واقعہ ہے کہ جب مولا حسین کے قتل کے در پہ کچھ افراد احرام کی حالت میں آئے ہیں اور اپنے احرام یعنی لباس کے نیچے تلوار اور خنجر کو چھپائے ہوئے تھے، تو روایت بیان کر رہی ہے کہ وہاں پہ جناب عباس علیہ السلام نے امام حسین کی اجازت سے خطبہ دیا۔ بعض تاریخ میں سبت بھی ہے، ایک کتاب مناقب السادۃ الکرام جو میر حامد حسین ہندی صاحب ابقات کی لائبریری ہے، وہاں پہ بھی لکھنؤ میں آپ کو یہ کتاب مل جائے گی۔ اس میں یہ موجود ہے کہ مولا حسین علیہ السلام سے جناب عباس نے اجازت طلب کی کہ آقا میرے سید و سردار اگر اجازت ہو تو میں ان سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ عبارت کے اعتبار سے دقت ہے اس میں، لیکن مفاہیم نے آج تک کسی عالم دین نے اعتراض نہیں کیا۔ اسی وجہ سے میں بھی اس خطبے کو پڑھ رہا ہوں۔ خطبہ کیا ہے؟ جناب عباس علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی چھت پہ پہنچے ہیں تو ان افراد کی طرف جناب عباس متوجہ ہوئے اور کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی۔ اس میں 2 باتوں کی طرف جناب عباس نے اشارہ کیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے خانہ کعبہ کو شرف بخشا حسین ابن علی کے بابا کی ولادت کے سبب۔ اس میں 2 باتیں جناب عباس نے بیان کی۔ ایک بات ہمارے یہاں کوشش یہ ہوتی کہ یہ ثابت کیا جائے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ سوال یہ ہے اگر مولا کی ولادت خانہ کعبہ میں نہ ہوتی تو کیا علی علیہ السلام کی فضیلت میں کمی ہوتی؟ کوئی کمی نہ ہوتی۔ جناب عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کو شرف مل رہا ہے، میرے بابا کو شرف نہیں مل رہا ہے۔ ایک درود پڑھ بر محمد و آل محمد۔ اب سوال یہ ہے کہ بے قدوم ابھی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے بابا کی ولادت کی وجہ سے اللہ نے خانہ کعبہ کو شرف بخشا، تو شاید مولا عباس جواب دیں کہ مجھے امام وقت کو پہچانوانا ہے، خود کو پہچانوانا نہیں ہے۔ یہ فلسفہ ہے جو جناب عباس علیہ السلام نے مولا حسین کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ۔ خانہ کعبہ کو کیا شرف مل رہا ہے؟ کل وہ ایک معمولی سا گھر تھا، لوگوں کی نگاہ میں کل ایک معمولی سا گھر تھا، اصبح قبلۃ، اب وہ قبلہ بن چکا ہے۔ ایک مومن اگر چاہتا ہے کہ اپنی نماز ادا کرے اسے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہوگا، تب اس کی نماز قابل قبول ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں، اے فاجروں۔
سوال یہ ہے کہ مولا عباس ان افراد کو کہہ رہے ہیں جو حاجیوں کے لباس میں آئے ہیں، جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، میں دس سے ادب جوڑ دوں گا، مولا کیا وجہ ہے کہ آپ انہیں کافر کہہ کے اور انہیں فاسق کہہ کے اور فاجر کہہ کے پکار رہے ہیں؟ شاید عباس جواب دے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ تو کون سا واقعہ ہے؟ کہا 5ویں امام کا زمانہ ہے، جناب ابو بصیر مولا کے ساتھ حج پہ آتے ہیں۔ اب جب جناب ابو بصیر حج کے لیے آئے ہیں، روایت بیان کر دی کہ جناب ابو بصیر کی آنکھیں ہیں جو جا چکی ہیں، ابو بصیر کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ تو ابو بصیر نے کیا کہا؟ ما اکثر الحجیج وعظم الزجیج، کہ مولا کتنے حاجی آئے ہوئے ہیں، یہ کتنی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو امام نے ایک جملہ پلٹ کر کہا ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج۔ امام نے فرمایا کہ حاجیوں کی تعداد کم ہے، شور شرابہ زیادہ ہے۔ اب اس کے بعد امام نے باقر کیا فرماتے ہیں؟ اے ابو بصیر اگر تم چاہو تو میں تمہیں حقیقت سے آگاہ کر دوں۔ ابو بصیر نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا میں تو نابینا ہوں۔ امام نے کہا کہ اے ابو بصیر اگر دیکھنا چاہتے ہو تو صرف ہاں کہنا ہے، میں تمہیں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ ابو بصیر نے جیسے یہاں کہا، امام نے اپنے ہاتھ کو ابو بصیر کی آنکھوں پہ پھیرا۔ ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ اب ابو بصیر نے کیا دیکھا؟ ابو بصیر بیان کرتے ہیں فَنَظَرْتُ فَإِذَا النَّاسُ قِرَدَةٌ وَخَنَازِيرُ، اب میں نے دیکھا تو لوگ انسانوں کی شکل میں نظر نہیں آ رہے تھے، وہ جو اب تک حاجی تھے کوئی بندر نظر آ رہا تھا، کوئی سور نظر آ رہا تھا۔ شاید عباس ابن علی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دنیا جنہیں حاجی سمجھ رہی ہے، عباس ابن علی انہیں کافر و فاجر سمجھ رہے ہیں۔ درود پڑھ پر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد جب جناب عباس علیہ السلام نے یہاں تک کہا ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون طریق البیت لامام البرر، یہ ایک طرح سے توبیخ ہے، استفہامیہ ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس ذات کے لیے تم خانہ کعبہ کا راستہ روک رہے ہو کہ جو ذات مخلوقات کی امام ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْلَا حِكَمُ اللَّهِ الْجَلِيَّةُ وَأَسْرَارُهُ الْعَلِيَّةُ وَاخْتِبَارُهُ الْبَرِيَّةُ لَطَارَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يَمْشِيَ لَدَيْهِ۔ 3 صفتیں امام نے بیان کی کہ اگر یہ 3 وجہیں نہ ہوتی تو حسین کو خانہ کعبہ تک آنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ خانہ کعبہ خود اڑ کر حسین ابن علی کی قدموں میں جاتا اور ان کی زیارت کرتا۔ پہلی وجہ کیا بیان کی جناب عباس نے؟ لولا حکم اللہ الجلیہ، اگر اللہ کی آشکار اور روشن حکمتیں نہ ہوتی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ، اور اللہ کے آشکار راز اور بلند راز نہ ہوتے، واختبارہ البریہ، اور اگر مخلوقات کا امتحان لینا مقصود نہ ہوتا، لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، تو یہی خانہ کعبہ اڑ کر حسین کی زیارت کو جاتا اس سے پہلے کہ حسین اس کی زیارت کو آتے۔ یہ معرفت ہے عباس ابن علی کی۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد فرماتے ہیں قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ، دنیا تو جب جاتی ہے زیارت کے لیے، حج کے لیے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لے لے، لیکن حجر اسود منتظر ہوتا ہے کہ وہ امام وقت حسین کا بوسہ لے لے۔ یہ فضیلت کے جملے ہیں، یہ معرفت کے جملے ہیں۔ یہیں سے فرزدق نے وہ جملہ لیا تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آیا تو یہ چاہتا ہے کہ طواف کرتے کرتے کسی طرح حجر اسود تک پہنچ جائے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ حاجیوں کا ایک عظیم مجمع ہے، جمع غفیر ہے۔ وقت کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک حجر اسود تک نہیں پہنچ پایا، تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ فلاں جگہ کرسی لگا دی جائے تاکہ میں آرام اور سکون سے بیٹھ جاؤں۔ اب جب تھوڑا سا وہاں پہ وہ لوگ حاجی ہٹ جائیں تب میں وہاں پہ جاؤں اور حجر اسود کا بوسہ لوں۔ اسی اسنا میں روایت کیا بیان کر رہی ہے کہ اسی اسنا میں ایک نورانی شخصیت آئی، امام سجاد علیہ السلام چلے حجر اسود کی طرف۔ روایت بیان کر رہی ہے کہ مجمع ایسے چھٹ رہا تھا جیسے چٹکائی چھٹتی۔ اب جب امام پہنچے تو ادھر ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ یہ کون ہے؟
یعنی اس کے بغل میں کھڑا ایک انسان ہے، وہ پوچھتا کہ یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ تو ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ میں نہیں جانتا یہ کون۔ وہ جانتا تھا لیکن وہ یہ سوچ رہا تھا کہیں دنیا ان کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، فرزدق ہشام کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ ہمارے استاد حمید حاری فرماتے ہیں کہ فرزدق نے اگر کوئی شعر نہ کہا ہوتا تو یہی شعر اس کی بخشش کا ضامن بن سکتا ہے جو اس نے امام سجاد علیہ السلام کی فضیلت میں کہیں۔ کیا کہا؟ اب فرزدق نے کہا ھذا الذی تعرف البطحا وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ ارے تو اسے نہیں جانتا؟ اسے تو سرزمین مکہ سمجھتی ہے، اسے خانہ کعبہ سمجھتا ہے، بلکہ اس کی قدموں کی آہٹ تو سرزمین مکہ سمجھتی ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی النقی الطاہر العلم۔ یہ کون ہے؟ مخلوقات الہی میں جو سب سے بلند مرتبہ ہے، جو سفز افضل ہے، پیغمبر اسلام کا فرزند سید الساجدین ہے۔ یہ فرزدق بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ ھذا التقی النقی الطاہر العلم۔ یہ تقی بھی ہے، یہ نقی بھی ہے، یہ طیب و طاہر بھی ہے، یہ اسلام کا پرچم ہے، اس کے بغیر اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ایک درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد مولا عباس، یہ کس سے درس لیا فرزدق نے؟ مولا عباس سے درس لیا۔ اس کے بعد مولا عباس فرماتے ہیں لو لم تکن مشیت مولاي مجبولة من مشیت الرحمن لوقعت علیکم كالصقر الغضبان على صافر الطیران۔ اگر میرے مولا کی اجازت مل جاتی، کہ جناب عباس خانہ کعبہ کی چھت سے کہہ رہے ہیں، تو میں تم پہ ایسے حملہ کرتا جیسے ایک باز شکاری گوریوں کے جھنڈ پہ حملہ ور ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا باز جب حملہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ رفتار حملے کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اصلاً موقع نہیں دیتا اپنے شکار کو پیچھے یا آگے ہٹنے کا۔ یہ کیفیت جناب عباس بیان کر رہے ہیں۔ عزیزوں، مولا عباس کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے بغیر جناب عباس سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ کس طرح پہچنوایا ہے اہل بیت نے عباس کو۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد فرماتے ہیں اتخوفون قوما یلعب بالموت فی الطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ۔ تم ان لوگوں کو ڈرا رہے ہو کہ جو بچپنے میں موت سے کھیلا کرتے ہیں، تو ان کا عالم کیا ہوگا جب وہ مرد ہو جائیں۔ یہ جناب عباس نے بیان کیا۔ تو شاید اشارہ تھا اس واقعے کی طرف کہ جب ایک اجگر آیا ہے اور چاہتا ہے کہ مولا کائنات پہ حملہ ور ہو، تو مولا کائنات نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد فرماتے ہیں مولا عباس ہیہات فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر۔ تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ تم کس کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو۔ تم شرابی کے پیروکار ہو اور اس کے مد مقابل آئے ہو جو حوض کوثر کا جام پلانے والا ہے۔ ممن فی بیتہ الغوانی والسکران وممن فی بیتہ الوحی والقرآن۔ دیکھو فرق یہ ہے کہ تم یزید کے تابعدار ہو، میں حسین کا تابعدار ہوں۔ یزید کون؟ جس کے گھر میں ناچ گانے ہوتے ہیں، جس کے گھر میں شراب پی جاتی ہے۔ حسین وہ ہیں جن کے یہاں قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، وحی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ عباس ابن علی کی معرفت۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ممن فی بیتہ اللہوات والدنسات وممن فی بیتہ التطہیر والآیات۔ کہ یزید وہ ہے کہ جس کے گھر میں ہر طرف گندگی پائی جاتی ہے، ہر طرف پلیدی پائی جاتی ہے۔ ارے حسین وہ ہے کہ جن کے خاندان میں، جن کے بارے میں آیت تطہیر کا نزول ہوا ہے۔ جب قرآن ان کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے، آیت تطہیر ان کی طہارت کی گواہی دے رہی ہے، تو اب اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی کافی ہے کہ حسین اس وقت نمونہ عمل۔ اس کے بعد کیا کہا جناب عباس نے؟
اس کے بعد فرماتے ہیں انتم وقعتم فی الغلطۃ التی قد وقعت فیہا قریش، کہ تم بھی اسی اشتباہ کا شکار ہو رہے ہو جس غلطی کا شکار قریش ہو گئے تھے۔ کیا کہا اس کے بعد؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ارادو قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک درود پڑھو۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قتل ابن بنت رسول اللہ، اور تم یہ چاہتے ہو کہ رسول کے فرزند حسین کو قتل کر دو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لا يمكن لهم ما دام امیر المؤمنین حیا، کہ جب تک مولائے کائنات زندہ تھے وہ یہ کام نہ کر سکے۔ فَكَيْفَ يُمْكِنُ لَكُمْ قتل ابی عبداللہ الحسین ما دمت حیا سلیلا، اب یہ بتاؤ کس طرح حسین کا قتل ممکن ہے جب تک حسین کے ساتھ عباس جیسا جوان مرد موجود ہے۔ یہ مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت سے کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب عباس نے ایک راستہ بتایا، دیکھو اگر قتل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں عباس کے لاشے سے گزرنا ہوگا۔ کیا کہا؟ تعالوا اخبرکم بسبیلہ، آؤ میں تمہیں راستہ بتائے دیتا ہوں۔ بادروا قتلی، میری قتل میں جلدی کرو، مجھے اگر قتل کر دیا تو حسین تک پہنچ جاؤ گے۔ وَاضْرِبُوا عُنُقِی، اور میرے سر و تن میں جدائی کر دو۔ یہ عباس ابن علی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ماں کی تربیت کا اثر، باپ کی تربیت کا اثر، کن آغوش میں جناب عباس کی تربیت ہوئی ہے۔ عزیزو یہیں سے ربط مسائل صاحب الخصائص العباسیہ لکھتے ہیں کہ جب جناب ام البنین کی شادی ہوئی مولائے کائنات سے، اور جناب ام البنین مولائے کائنات کے گھر تشریف لائیں تو آتے ہی ایک بات کی وصیت کی، اے میرے والی و وارث علی، آج کے بعد سے آپ مجھے فاطمہ نہ کہیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ام البنین کا اصل نام فاطمہ ہے، ان کا تعلق قبیلہ بنی کلاب سے تھا۔ کیوں نہ کہیے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن و حسین کو 11 ہجری کا واقعہ یاد آ جائے کہ جس وقت نبی کی بیٹی کو تماچے لگ رہے تھے، کوئی تلوار کی نیام سے حملہ کر رہا تھا۔ یہ معرفت ہے جناب ام البنین کی، اللہ اکبر۔ جب ایسی ماں تربیت کرتی ہے تب عباس جیسا فرزند اس دنیا میں آتا ہے، اور عباس جیسا فرزند کربلا میں حسین کے کام آتا ہے۔ روایت بیان کر رہی ہے کہ جب تمام اصحاب و انصار شہید ہو چکے، جب حسین کا کوئی باقی نہ رہا تو سقائے حرم جو مدینے سے لے کر کربلا تک اب تک سب کو سیراب کر رہا تھا، اب بچوں کی صدائے الاتش سن رہا ہے۔ الاتش 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 کی صدائیں تھی۔ روایت بیان کرتی ہے کہ جناب عباس اس خیمے کے قریب تشریف لائے جہاں پہ مولا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اب امام علی مقام کے بچوں کو کس حال میں دیکھا جناب عباس نے روایت بیان کرتی ہے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا؟ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ارے اپنے شکم کو مشکیزوں پہ رکھے ہوئے ہیں، شاید کوئی تری ہمارے بدن تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ سقائے سکینہ نے جب یہ عالم دیکھا برداشت نہ کر سکے، حسین کی خدمت میں آئے۔ آنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا سیدی و مولایا حل من رخصہ، اے میرے سید و سردار کیا اجازت ہے کہ میں بھی میدان قتال میں جاؤں؟ روایت بیان کرتی ہے کہ امام علی مقام نے پہلے تو کہا یا اخی انت صاحب لوائی وعلامت عسکری ان مزیتا تفرق عسکری، بھیا عباس تم تو میرے پرچم کے علمدار ہو، تم تو میرے پرچم کی نشان، تم تو میرے لشکر کی نشانی ہو، اگر تم چلے گئے تو میرا لشکر بکھر جائے گا۔ روایت بیان کرتی ہے عباس آئے، شیر خدا کی شیر کی آنکھوں میں اتنی ہیبت تھی کہ 4000 تیر انداز اپنا اپنا پہرا چھوڑ کر بھاگے۔ سقائے سکینہ نے اپنے مشک کو پانی سے بھرا، عباس چلے، 1-2 تیر نہیں 4000 تیر چلے۔ اگر 500 بھی تیر عباس کے بدن پہ
لگے ہوں گے تو عباس کا عالم کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے لکھا فصار جلدہ کالقنفذ، عباس کے بدن پر ایسے تیر پیوست تھے جیسے ساہی کے بدن پہ کاٹے ہوا کرتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔